الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ آج ہم اپنی کلاس کو رمضان کے بعد ری سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ رمضان کے بعد ہماری چونکہ پہلی ملاقات ہے اور پہلی کلاس ہے، میں آپ تمام چھوٹوں اور بڑوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں آپ کی عبادات کو قبول فرمائیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق آپ سب کو اس کی جزا اور اجر نصیب فرمائیں۔ اور رمضان میں جو کچھ لوگ سمیٹ سکے، اللہ ان کو روحانی معدے کے اندر محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان برکات سے بھرپور اللہ رب العالمین نفع عطا فرمائیں۔ آج کا یہ جو ہمارا درس ہے، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 25 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور آج کے سبق کا جو پہلا حصہ ہے خاص طور پر یہ غزوہ حنین کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ نام بھی آیا ہے یہاں پہ وَيَوْمَ حُنَيْن، تو یہ غزوہ حنین کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے مختصر اس کے اندر اس کی پوری کہانی کو سمو دیا ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں اور کچھ جو سبق اس کے اندر دیا گیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری فی مواطن کثیرہ۔ مواطن یہ وطن سے نکلا ہے لفظ، اور وطن کا معنی ہوتا ہے جگہ، اور وطن کا معنی ہوتا ہے موقع، اور اللہ رب العالمین تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سی جگہوں پر، بہت سے مواقع پر۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور ایسے ہی اللہ پاک نے تمہاری مدد کی ان میں سے ایک دن حنین کا دن بھی ہے۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب بہت بھلی لگ رہی تھی تمہیں۔ یہ عجبہ کا لفظ جو ہے نا، یہ لفظ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں عجیب، اور عجیب کا اصلی معنی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ان ایکسپیکٹڈ ہو اور آپ کو وہ ان ایکسپیکٹڈ خوشی دے دے، آپ کو حیران کر دے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب بڑی خوشی دے رہی تھی تمہیں تمہاری کثرت، تعداد کی کثرت، وہ تمہیں بہت خوش کر رہی تھی، لیکن کیا ہوا؟ فلم تغن عنکم شیئا، تو کسی کام نہ آ سکی تمہاری تعداد کی کثرت، تمہارے کسی کام نہ آ سکی، کچھ بھی، شیئن کا معنی ہے کچھ بھی کام نہیں آ سکی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، ضاقت کا معنی ہے تنگ ہوگی تمہارے اوپر یہ زمین، بِمَا رَحُبَتْ، اپنے کھلا ہونے کے باوجود، وسعت کے باوجود، حالانکہ زمین بہت کھلی ہے، وہ بہت وسیع ہے، لیکن تمہارے اوپر زمین تنگ ہوگی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم منہ پھیر کے واپس بھاگے، منہ پھیر کے واپس پلٹ کے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین،
پھر نازل فرمایا اللہ نے اپنی طرف سے سکینت کو، سکون کو، اطمینان کو، ٹھہراؤ کو، حوصلے کو اللہ نے نازل فرمایا اپنے رسول پر بھی اور مومنوں پر بھی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اس نے نازل فرمائے لشکر جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر اللہ نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذاب دیا، سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے، یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کرنے والے ہیں، یہی بدلہ بنتا ہے ان کا جو کفر کرنے والے ہیں۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ نے توبہ قبول فرما لی یا اللہ توبہ قبول فرما لے گا جس کے بارے میں بھی چاہے گا۔ پھر اس کے بعد یعنی اس جنگ کے بعد اللہ جس چیز کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا اور اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے کچھ جو پکچر آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو غزوہ حنین ہے، یہ کچھ لوگوں نے اس کو الگ ایک غزوہ نہیں شمار کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو فتح مکہ ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے، یہ فتح مکہ کا ایک پارٹ ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو الگ سے غزوہ قرار دیا، غزوہ حنین کو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ جانتے ہیں کہ مکہ تو تھوڑی بہت جھڑپ کے بعد فتح ہو گیا تھا، کسی بڑے نقصان کے بغیر اللہ رب العالمین نے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے کے طور پہ مکہ عطا فرما دیا تھا، آپ کی جھولی میں ڈال دیا تھا اللہ پاک نے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی مکہ فتح کر چکے تو مکہ کے جو سراؤنڈنگ ایریاز تھے، طائف والی سائڈ پہ، طائف والی سائڈ پہ، تو وہاں کے جو قبائل تھے ان کو جب خبر ملی کہ مکہ فتح ہو چکا ہے تو انہوں نے یہی سوچا کہ ظاہر بات ہے جب مکہ فتح ہو گیا ہے اب ہماری باری ہے، تو ہم کیوں نہ کوئی ایسا اقدام کریں کہ ہمارے دشمن پہ ہمارا رعب طاری ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹیں اور ہم ان کو پیش قدمی کرنے سے روک دیں۔ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اچانک دبوچیں گے اور اپنے دشمن کو مکہ میں ہی روکیں گے۔ تو یہ جو قبیلے ہیں نا، خاص طور پہ بنو ثقیف طائف کا قبیلہ ہے، بنو حوازن، یہ دو بڑے قبیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی 12-14 چھوٹے چھوٹے اور قبائل تھے، سارے کے سارے طائف کے ایریا کے اندر جو رہتے تھے۔ اور مالک بن عوف اس لیڈر کا نام ہے جس نے یہ سارا کچھ ترتیب دیا، سرداروں کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، یہی فیصلہ ہوا کہ ہم تن من دھن کی بازی لگائیں گے، اور مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب ہمارے علاوہ کوئی اور بیریئر نہیں رہا اس ایریا میں مسلمانوں کے سامنے۔ تو اپنے لوگوں کو جوش دلانے کے لیے سرداروں کو جمع کیا، نوجوانوں کو جمع کیا، قبائل کو جمع کیا، اور ان سے کہا کہ ہم اپنے بچوں اور فیملیوں کے ساتھ جائیں گے، بچوں اور فیملیوں کے ساتھ جائیں گے تاکہ واپسی کی کوئی سوچ بھی ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ اب ہم کشتیاں چلا کے جائیں گے، بچے اور فیملیاں ساتھ ہوں گی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بس ادھر ہی ہے سب کچھ، جینا مرنا یہاں پر ہی ہے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ ظاہر بات ہے جب کسی کی فیملی اور بچے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے وہ آخری زور بھی لگا دیتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک پلان تھا، اس کا ایک ٹرک تھا، ایک جنگی طریقہ تھا۔ تو فیملیز اور بچے بھی اس نے کہا ساتھ لے کے آؤ۔ وہ نکلے تھے فیملی بچے بھی ساتھ لے کر، اور ادھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ انہوں نے یہ پلان کیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی ہتھیار نہیں کھولنے، ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، آپ ابھی آرام نہیں کر سکتے،
آپ ابھی ہتھیار نہیں اتار سکتے، آپ نے اگلی مہم پہ روانہ ہونا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیکرٹ سروس تھی، اس نے آ کے خبر دی کہ وہ تو نکل آئے ہیں، طائف والے، بنو ثقیف والے، بنو حوازن والے، وہ تو آ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، اور مکہ کی جو فتح ہے اس سے کچھ حوصلے بھی بلند تھے الحمدللہ، اور جذبے جوان تھے۔ تو بعض روایات کے مطابق 12,000 کا لشکر، اور بعض روایات کے مطابق 14,000 کا لشکر تیار ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنو ثقیف اور طائف والوں پر حملہ کرنے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے۔ اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا تیار ہوا۔ آپ جانتے ہیں جتنی بھی پیچھے جنگیں ہوئی تھیں ان میں تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں تھا، یعنی 3 4 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہوتا تھا، جیسے بدر میں ہوا، جیسے احد میں ہوا۔ تو وہ بہت خوش تھے، اور بعض لوگوں کے دلوں کے اندر عجیب طرح کے خیالات بھی آنے شروع ہو گئے کہ جب ہم توڑے تھے، جب ہم کچھ نہیں تھے، ہمارے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، اس وقت ہم نے اپنے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں، تو اب تو ہم 14,000 ہیں اور ہم نے مکہ بھی فتح کیا ہے، ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں، تو ہمارے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے، تربیت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تربیت کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ وہ جماعت تھی صحابہ کرام کی جس نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا، اللہ نے ان کو چنا تھا، وہ سارے اللہ کی سلیکشن تھے۔ حدیث کے مطابق یہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو سلیکٹ کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی ان کے اندر چیزیں نہیں چھوڑی ہیں جو مجموعی طور پر اور اجتماعی طور پر آنے والے لوگوں کے لیے کوئی غلط اگزامپل بن سکتی ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کی سوچوں کے مطابق ان کے دل میں اپنی تعداد پر، اپنے وسائل پر اور اپنی طاقت پر جب بھروسہ آ گیا تھا اور اس پہ تھوڑا سا فخر آ گیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو صاف فرمایا، ان کی تربیت فرمائی۔ یہ ایک تربیت کا اپنا انداز ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت سی جگہوں پہ تمہاری مدد کی ہے، یہ کام تمہارے کرنے سے نہیں ہو رہا، تمہارے ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ یہ تمہاری قوت کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، تمہاری طاقت کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری پلاننگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہارے سورسز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے ہوتا تھا، اس کے بعد بھی اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں تمہارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ تمہارے کرنے سے یہ کام نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب بندے کو فتوحات ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے اور اس کو فالورز مل جاتے ہیں، اس کے نام لیے جانے لگتے ہیں، میڈیا کے اندر آنا شروع ہوتا ہے، لوگ اس کی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو انسان ہے، انسان کے دل میں اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح فرمائی۔ انسان کو اس طرح کی سوچ نہیں سوچنی چاہیے، اور خاص طور پر جو اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، جو اللہ کے دین کے ایمبیسڈر ہیں، تو ان کو تو بالکل ہی نہیں سوچنی چاہیے۔ یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کسی کی اگر اللہ رب العالمین اس کو موقع عطا فرما دے اپنے دین کی خدمت کا۔ اس میں تکبر اور غرور کی کون سی بات ہے؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکل میں بھی ہم سے اچھے، جو سکلز میں بھی ہم سے اچھے، جو طاقت میں بھی ہم سے اچھے، جو صحت میں بھی ہم سے اچھے، جو دولت میں بھی ہم سے اچھے، ہر لحاظ سے سمجھدار، جینیس، وہ وزڈم اللہ نے دی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے کسی چیز کو بھی اپنے دین کے لیے قبول نہیں فرماتے، ان کو یہ موقع نہیں ملتا۔ اللہ اگر کسی ہم جیسے کو قبول کر لے تو پھر اس کے دل میں یہ غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین اس کو موقع دیتے ہیں، یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے، یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کسی کی زبان استعمال ہوتی ہے، کسی کا مال استعمال ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، کسی کا قلم استعمال ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین اس کو موقع دیتے ہیں، اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ تو تعداد پر اور اپنے ڈسپلن پر، اپنے نظم پر، اپنی طاقت پر، اپنے طریقہ کار پر، اپنے پلان پر کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سراسر اللہ رب العالمین کے کرنے سے ہوتا ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔
اور اللہ کی رحمت کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. جماعتوں کا، تنظیموں کا، اجتماعیت کا کام ہوتا ہی اللہ کی رحمت سے ہے. تو کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات اس سے اوائڈ کرنا چاہیے جس سے اللہ کی رحمت کا کرائٹیریا فلفل نہیں ہوتا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے پیغام بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کہا کہ ہمیں قریش مت سمجھو، ہم قریش نہیں ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہتھیار ڈال دیں گے اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم مکہ کی طرح ہی ہیں. یہ مکہ نہیں ہے. اصل میں ان کے پاس بڑے مضبوط قلعے تھے، ان کے پاس سورسز تھے. طائف جو ہے وہ بڑا کھاتا پیتا علاقہ تھا، باغوں کا، فصلوں کا علاقہ تھا، زرخیز زمینوں کا علاقہ تھا. سورسز بھی ان کے پاس تھے، تعداد بھی ان کے پاس تھی. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ 22 ہزار کا لشکر انہوں نے اکٹھا کر لیا. 22,000 کا لشکر اکٹھا کیا اور ساز و سامان کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک ایک آدمی کے لیے 2 3 اونٹ اویلیبل تھے ان کے پاس، کھانے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے. بکریاں، گھوڑے، تیر، تلواریں، سامان، ہر چیز سونے چاندی کو ساتھ لے کے آئے تھے تاکہ کسی قسم کا کوئی پیچھے کا خیال ذہن میں نہ رہے. ایسا لشکر تو یعنی 22,000 کا لشکر، اور صحابہ اکرام بڑے خوش ہو رہے تھے، ہم 14,000 ہو گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. تو جب لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے خیالات آئے، بہرحال اللہ نے سبق سکھانے کا فیصلہ فرمایا. ادھر سے ان کا لشکر چلا 22,000 کا، ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے چل پڑے. تو مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے یہ وادی حنین، ویلی آف حنین. یہ حنین جو ہے نا، لفظ یہ حنان سے نکلا ہے، اور حنان کا اور حنین کا معنی ایک ہی ہوتا ہے کہ نرمی، ہمبلنس، شفقت. ٹھیک ہے، یہ حنان نہیں ہے. حنان جو ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، سب سے زیادہ نرمی کرنے والا، سب سے زیادہ شفقت فرمانے والا، سب سے زیادہ لک آفٹر کرنے والا. تو یہ حنان جو ہے یہ تو عبد الحنان ہونا چاہیے، تو اس کے ساتھ عبد لگتا ہے. اگر حنان کہیں نون پیش آد ہو، تو اگر حنان ہو نا تو یہ کسی بندے کا نام عبدل کے بغیر یہ ہونا چاہیے، کیونکہ حنان جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے، اللہ کی صفت حنان ہے، شد کے ساتھ ہے. تو حنان بھی نام ہو سکتا ہے، حنین بھی نام ہو سکتا ہے. تو حنین بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، تو اس جگہ کا نام ہے. تو وادی حنین جو ہے یہ 10 میل کے فاصلے پر ہے مکہ سے. تو وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور طائف کا لشکر جو اس کا آمنا سامنا ہوا. اور پھر انہوں نے پلان ایسا کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ آ کے پہاڑوں میں اپنے لوگوں کو چھپا دیا تھا، یعنی کچھ دستے جو ہیں وہاں پہ انہوں نے چھپا دیے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو جو انہوں نے وہ گھات لگائی تھی، جو جال بچھایا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو اس کا علم نہیں تھا، اس کا اندازہ نہیں تھا ان کو کہ ایسے بھی ہوگا. جب وہاں پہنچے تو وہ بڑے نعرے لگا رہے تھے، بڑے پرجوش تھے. تو انہوں نے پھر اچانک حملہ کیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا لشکر وادی حنین میں پہنچا تو انہوں نے پہاڑوں سے نکل کر اچانک حملہ کیا. حملہ اتنا سخت تھا اور اتنا اچانک تھا، اتنا سخت اور اتنا اچانک، ان ایکسپیکٹڈ. اور گھوڑوں کی وجہ سے، ان کے دوڑنے کی وجہ سے، لشکروں کی موومنٹ کی وجہ سے گرد و غبار اتنا اڑ رہا تھا کہ روایات کے مطابق دن میں رات بن گئی تھی. ایسے گرد و غبار کا طوفان آ گیا تھا، دن میں رات کا گمان ہوتا تھا، اور کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی جانا کدھر ہے. گرد و غبار کی وجہ سے، اچانک حملے کی وجہ سے افراتفری مچ گئی تھی اور کسی کو کسی کی ہوش نہیں، لوگوں کی ہوش اڑ گئے. اب کیا کریں، یہ کیا ہو گیا، جیسے رات پڑ گئی تھی وہاں پہ. ایک وقت وہ بھی آیا تھا اس افراتفری کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف 300 یا 200 صحابہ کرام رہ گئے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہے تھے، آپ کے ساتھ تھے. 14,000 کے لشکر میں سے لوگ تتر بتر ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی جانا کدھر ہے، کون اپنا اور کون پرایا، پتہ نہیں چل رہا تھا. چیخ و پکار ہو رہی تھی. 300 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ گئے. ایک وقت وہ بھی آیا تھا.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگ بکھر گئے، کوئی جدھر کسی کو جو ہے نا منہ ہو رہا تھا ادھر وہ دوڑ رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لوگوں کو نام لے کے بلانا شروع کیا، قبائل کو ان کے نام لے لے کے بلانا شروع کیا۔ او اوس والو کدھر ہو؟ میں ادھر ہوں، ادھر آؤ۔ او خزرج والو میں ادھر ہوں۔ او انصار مدینہ میں ادھر ہوں۔ او مہاجرین مکہ میں ادھر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کے اور اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو میری طرف بلاؤ۔ اور یہ وہ موقع تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے جب یہ شعر پڑھے تھے کہ شاعری جو ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی حدیث کے مطابق جادو ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، اور بعض موقعوں پہ آپ جو الفاظ سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے فوراً آنسو آ جاتے ہیں، اور وہی الفاظ آپ کسی اور موقع پہ سنتے ہیں تو شاید آپ کے اثر ہی نہ ہو۔ تو یہ موقع کی مناسبت سے جس طرح کی انوائرمنٹ بنی ہوتی ہے تو الفاظ کا اس طرح کا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح کا جو موقع بنا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے، 300 صحابہ کرام کا دستہ ساتھ تھا، اور آپ نے اونچی آواز میں کہنا شروع کیا، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو میں نے تمہارے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، میں ادھر موجود ہوں، میں کھڑا ہوں، انا النبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں ادھر کھڑا ہوں، لوگوں ادھر آؤ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازیں لوگوں کو سنائی دیں، ایک دوسرے کو انہوں نے پکارنا شروع کیا اور اعلان کرنے شروع کیے، اوس والوں کے نام لیے، خزرج والوں کے نام لیے، تو لوگوں کو جب یہ آوازیں سنائی دی، ایک دوسرے کو انہوں نے آوازیں دی کہ ادھر آؤ بھائی، اس طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو اتنی افراتفری کے عالم میں بھی صحابہ تک پہنچایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ، اور کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو پھر وہ مڑے، صحابہ کرام جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف مڑے، انہوں نے پھر اپنا پورا زور لگایا، جذبہ پیدا ہو گیا، وہ جوش آ گیا جب پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو میدان میں موجود ہے اور آپ ٹھیک ہیں۔ تو لوگ مڑے، انہوں نے پورا زور لگایا، تو اللہ رب العالمین کی مدد سے بازی پلٹ گئی۔ وہ جو شکست نظر آ رہی تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے پھر میدان صحابہ کرام کو عطا فرما دیا۔ ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے، حوصلے دینے کے لیے اللہ پاک نے، جہاں فرشتے ہوتے ہیں اس کی انوائرمنٹ کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو ہیں وہ آ کے فزیکلی لڑے تھے، لیکن پھر تو مقابلے ختم ہو جاتا ہے، پھر تو صحابہ کرام کی شان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر فرشتوں نے آ کے لڑنا تھا تو پھر صحابہ کا کمال کیا تھا؟ فرشتے آتے تھے ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ماحول بنانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا جو ہے نا وہاں پہ نظارہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے اس طرح کے فرشتے بھیجے جو دلوں کو مضبوط کرنے کے والے لشکر بھیجے انہوں نے۔ تو صحابہ کرام مڑے اور انہوں نے زور لگایا، پھر بازی پلٹ گئی، اور پھر دشمن کے قدم اکھڑ گئے، پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ افراتفری میں سب کچھ چھوڑ کے بھاگے، نہ کسی کو بچے یاد رہے، نہ کسی کو فیملیاں یاد رہیں، نہ کسی کو مال و دولت یاد رہا، جو کچھ لے کے آئے تھے سب چھوڑ کے بھاگے، بازی پلٹ گئی۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا یہ جو دل کا سکون ہے، جو حوصلہ ہے، اور یہ جرت جو ہے ہم نے اپنے نبی پہ بھی نازل فرمائی اور نبی کے ساتھیوں پہ بھی نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا کہ یاد ہے تمہیں کہ یہ کام تمہارے کرنے سے نہیں ہوتا، اللہ نے پہلے بھی مدد کی ہے۔ تو وہ حنین کی وادی بھی تمہیں یاد ہوگی، ٹھیک ہے، جب تمہیں اپنی تعداد پہ بڑا فخر آ رہا تھا، لیکن تمہاری تعداد تمہارے کسی کام نہیں آ سکی، ٹھیک ہے، اور پوری زمین تم پہ تنگ تمہیں محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ بہت کھلی، تمہیں جگہ نہیں مل رہی تھی بھاگنے کی اور چھپنے کی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جانا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ حوصلہ اور ہمت نازل فرمائی، اور یہ اطمینان اور سکون نازل فرمایا، اپنے نبی پر بھی فرمایا، اپنے نبی کے ساتھیوں پر بھی فرمایا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور پھر اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دیا، ان کو سزا دی، اور یہی بدلہ بنتا ہے انکار کرنے والوں کا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر فتح عطا فرما دی، اور دشمن بھاگا، اور پھر وہ بھاگ کر جا کر طائف کے قلعے کے اندر، جو باقی لوگ بچے تھے وہ طائف کے قلعے کے اندر جا کے وہ انہوں نے دروازے بند کر لیے قلعے کے، بے شمار لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں مال غنیمت کا، اگر آپ سن رہے ہیں میری بات توجہ سے تو آپ سننا، پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ 24,000 اونٹ مسلمانوں نے قبضہ کیے تھے،
اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل کتنے ہوں گے۔ 24,000 اونٹ اس وقت اس افراتفری میں مال غنیمت اہل ایمان کے ہاتھ آیا تھا، اور 40,000 بکریاں اہل ایمان کے ہاتھ آئی تھی، اور 5 من چاندی، 5 من چاندی جو ہے وہ اہل ایمان کے ہاتھ آئی تھی، اور تیر اور تلوار جو ان کا تو کوئی حساب نہیں تھا، جنگی ساز و سامان جو تھا، زرہ اور تیر اور تلوار اور سامان باقی، ان کا تو کوئی حساب نہیں تھا، اور قیدی بھی بہت سارے بنے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلعے کا جا کے محاصرہ کر لیا تھا۔ 2 ہفتے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قلعے کا محاصرہ کیا تھا، اور پھر قلعے سے بھی لوگ جو اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 14-15 سردار جو ہیں اس موقع پہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے ملے تھے، اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اور اسی طرح یہ اسی بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر جس کو اللہ چاہیں گے اس کو توبہ کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو لوگ آ رہے تھے جوک در جوک، ان کو سمجھ آ گئی تھے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو 14-15 سردار تو وہیں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، تو انہوں نے آ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا کہ پھر اللہ توبہ کی توفیق دے دیں گے، یا توبہ قبول فرما لیں گے اس کے بعد جس کی چاہیں گے، تو جس کی چاہیں گے کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ چاہیں گے تو توبہ قبول ہوگی، نہیں چاہیں گے تو چاہیں گا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں خواہش ہوگی۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین تو چاہتے ہیں کہ دین کے راستے پہ لوگ چلیں، لیکن اللہ نے فری چوائس دی ہوئی ہے، تو جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ جس کے دل میں شوق اور چاہت پیدا ہو جائے گی، اس طرف توجہ ہو جائے گی، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ جس کو اللہ رب العالمین قبول فرما لیں گے پھر اس طرف آ جائیں گے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ اور حتیٰ کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس جنگ کا جو لیڈر تھا مالک بن عوف، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء۔ اللہ پاک نے ایک اور طریقے سے بھی فتح عطا فرمائی، اور یہ فتح تھی کہ سردار جو ہیں قبیلوں کے قبیلے، حتیٰ کہ اس پوری کمپین کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا مالک بن عوف، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک اور طرح کی فتح تھی جو اللہ پاک نے وہاں پہ عطا فرمائی۔ اسلام کے جھنڈے کے نیچے لوگ آ گئے تھے، اس کے سوا کوئی ان کے پاس چارہ نہیں تھا۔ تو اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو، کبھی بھی اپنے وسائل پہ بھروسہ نہ کرو، اس پہ فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اور تیاری ہر طرح کی کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اسی کا نام توکل ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے جس کو اللہ رب العالمین قبول فرما لیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ وہ جو سورہ حجرات ہے اس کا اختتام کس بات پہ ہوتا ہے؟ منافقین کی اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی نا، یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر آ کے احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمیں ان آیات پہ اسٹڈی سرکل کرنا چاہیے، ہر حلقے کو، ہر تنظیم میں اس پہ اسٹڈی سرکل ہونا چاہیے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اللہ رب العالمین کے دین کا کام کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم اللہ پہ احسان چڑھا رہے ہیں، ہم کسی تنظیم پہ احسان چڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دو کہ مجھ پہ اپنے اسلام کا احسان مت چڑھاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ کا احسان تم پر ہوا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کے لیے، تمہارے لیے راستہ کھول دیا، اللہ نے تمہیں ہدایت کی توفیق دے دی، اللہ نے تمہیں قبول فرما لیا، یہ تو اللہ کا احسان تم پر ہوا۔ تو یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العالمین پہ تم احسان کر رہے ہو، یہ اللہ کا احسان تم پر ہوا کہ اللہ نے تمہیں موقع دے دیا۔ آگے بڑھتے ہیں سبق کے اندر۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اب اگلی بات ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ اللہ رب العالمین نے وہ جو سورۃ توبہ کے شروع میں اعلان ہوا تھا، اب اس کی تفصیلات آ گئی ہیں، ساری کی ساری ڈیٹیل آ گئی اس کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، غور سے سنو۔ ایک اور بھی خیال ذہن میں پیدا ہو گیا تھا نا اہل ایمان کے، کہ اب تو مشرکین پہ لگ گئی پابندی، وہ تو اب حرم میں آ نہیں سکتے، اعلان ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی لے سکتے ہو لے کے نکلو یہاں سے۔ تو اب کیا کریں گے؟ عمرے اور حج کے موسم میں تو یہاں بڑے بزنس آتے تھے، اور یہاں تو جناب ہمیں پورے سال کا راشن مل جاتا تھا اور پورے سال کا بزنس ہو جاتا تھا، اور مکہ میں تو کوئی چیز اگتی نہیں ہے،
کھانے پینے کا سارا سامان تو مل جاتا تھا یہاں وہاں ان سے، تو پورے حجاز کے اندر رونقیں لگ جاتی تھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے جو پابندی لگائی، اب پابندی کی وجہ بھی بیان فرمائی، اور جو ذہن میں باتیں آ رہی تھیں اللہ نے اس کا جواب بھی دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بے شک انما کا معنی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، شک والی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ بے شک مشرکون جو ہیں، شرک کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں، امپیور ہیں، ٹوٹلی امپیور۔ جسمانی گندگی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی مشرک ہوگا، جو ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے، تو جسمانی صفائی کا جو سسٹم اسلام نے دیا ہے تو ان کے ہاں تو ایسا سسٹم نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں باتیں موجود ہیں لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، تو جب وہ صفائی ستھرائی کا بھی وہ انتظام نہیں کرتے جو اسلام نے سکھایا ہے، تو جسمانی طور پر بھی وہ گندے ہیں اور روحانی طور پر بھی وہ گندے ہیں، ان کے اندر شرک ہے۔ تو سب سے بڑی گندگی اس کائنات کی وہ شرک ہے اور کفر ہے۔ سب سے بڑی اس کائنات کی گندگی جو ہے کہ اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے حق ہیں کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں، لہٰذا ان کی ناپاکی یہ وجہ بنی ہے، ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نظام زندگی یہ رکاوٹ ہے، دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ ان کا سسٹم، ان کا طریقہ کار یہ اصل میں رکاوٹ ہے۔ مشرک نجس ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو مسجد حرام کے قریب وہ نہیں آ سکتے اس سال کے بعد، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ اچھا جی، اگلی بات فرمائی، یہ آیت پوری کر لے پھر میں بات کرتا ہوں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں ڈر ہو، خفتم کا معنی اگر تمہیں خوف ہو، عائلتن کہ غریب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اب وہ بزنس نہیں رہیں گے، پابندی لگ جائے گی ان پر، تو ہمارا جو بزنس ہوتا تھا ہر سال وہ ختم ہو جائے گا، قافلے آتے تھے جاتے تھے، تو مفلسی آ جائے گی، غربت پیدا ہو جائے گی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں غریب ہو جانے کا ڈر ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے مال کے دروازے کھول دے گا، تمہاری یہ ضرورتیں بھی اللہ پوری کرے گا۔ جس رب نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ اگلی بھی تمہاری ضرورتوں کو اللہ پورا فرمائے گا۔ تو ان قریب وقت دور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے جو رزق کے دروازے ہیں ان کو بھی کھول دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ رب العالمین علم والے ہیں، اور اللہ کا ہر فیصلہ اور حکم حکمت کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کی حکمت پہ عمل کرو، سمجھ آئے تو بھی، لیٹ سمجھ آئے تو بھی، نہ سمجھ آئے تو بھی، اللہ کا ہر فیصلہ جو تمہارے لیے ہے وہ حکمت کے مطابق ہے۔ اب اس میں جو یہ آئے جو اس میں جو مین پیغام ہے نا کہ مشرک نجس ہیں تو مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، اس بارے میں آپ مسئلہ سمجھ دیں۔ پہلے امام مالک رحمہ اللہ، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا اوپینین ہے کہ دنیا کی کسی مسجد کے اندر بھی مشرک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ جسمانی طور پر بھی گندا ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی گندا ہوتا ہے۔ تو مسجد اللہ کے گھر ہیں، وہاں جو ہے نا وہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی، طہارت اس کا خیال ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے مشرک کو نجس قرار دیا ہے، تو نجس چیز جو ہے وہ دیکھیں، اسی لیے جب کسی عورت کو وہ پیریڈ کے اندر ہوتی ہے وہ پاک نہیں ہوتی، اس کی باڈی جو ہے نا اس طرح پاک نہیں ہوتی، تو وہ اس کا مسجد میں جانا منع ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا مسجد میں جانا منع ہے۔ اگر کوئی آدمی جس پہ غسل فرض ہوتا ہے اس کا مسجد میں جانا منع ہے۔ تو جسمانی ناپاکی کے ساتھ بندہ مسجد میں نہیں جا سکتا، تو وہ جسمانی طور پر بھی ناپاک ہیں، روحانی طور پر بھی ناپاک ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کسی مسجد کے اندر بھی مشرک نہیں جا سکتا، اس کے اندر دونوں قسم کی ناپاکیاں ہیں۔ اب دوسرا اوپینین جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو مالکی اوپینین ہے تھوڑا سا ایکسٹریم ہے، تھوڑا سخت ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں اس اعلان کے بعد بھی مدینہ کے اندر مشرکین آتے رہے ہیں، ڈیلیگیشن بھی آتے رہے ہیں اور انڈیویجولز بھی آتے رہے ہیں۔
میں مثال دیتا ہوں، آپ نے وہ بات سنی ہوگی، میں وہ آپ کو پوری بات نہیں سنا رہا، صرف مثال دے رہا ہوں کہ وہ ثمامہ بن آثال جو بنو حنفیہ کا جو سردار تھا، جس کو مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، 3 دن وہاں بندہ رہا تھا، اور چوتھے دن آپ نے پھر کھول دیا تھا، باہر جا کے غسل کر کے واپس آ کے اس نے اسلام قبول کیا تھا، تو مسجد کے پلر کے ساتھ اس کو باندھا گیا تھا، تو وہ بھی تو مشرک تھا، وہ بھی تو کافر تھا، تو مسجد کے اندر ہی اس کو رکھا گیا تھا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالکی اوپینین جو ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے اندر اس کے بعد بھی مشرکین آتے رہے ہیں، اور ان کا خیال، امام شافعی رحمہ اللہ کا اوپینین یہ ہے کہ صرف حرم کے اندر نہیں آ سکتے۔ اللہ نے مسجد حرام کی بات کی ہے، تو مسجد حرام کے اندر صرف نہیں آ سکتے، باقی مساجد کے اندر مسلمانوں کا جو امیر ہے، یا جو مسلمانوں کے وہاں پہ انچارج لوگ ہوں گے، تو ان کی اجازت سے جب وہ محسوس کریں کہ ان کا آنا مناسب ہے، تو ان کی اجازت سے جو ہے نا وہ مشرکین مسجد کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن حرم کے اندر نہیں آ سکتے۔ یہ شافعی اوپینین ہو گیا۔ اب حنفی اوپینین اس میں یہ ہے کہ اصل میں جو گندگی ہے ان کے اعمال کی ہے، ان کے اندر جو گندگی ہے ان کے عقیدے کی ہے، ان کی سوچ کی ہے۔ تو شرک اصل میں گندگی والا کام ہے، کفر اصل میں گندگی والا کام ہے، ان کے اعمال گندے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے پابندی لگائی ہے کہ وہ یہ جو گندے اعمال ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر حرم کے اندر آتے تھے، حرم کے اندر آ کے وہ گند پھیلاتے تھے اپنے اعمال کا، شرک کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، بتوں سے دعائیں مانگتے تھے، بتوں کے لیے قربانیاں کرتے تھے، وہاں پہ ان کے سامنے خون جو ہے نا اس کو پیش کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کر کے حرم کے اندر وہ اپنے بتوں کے سامنے ان کو پیش کرتے تھے۔ تو اس طرح کے جو گندے ننگے ہو کے حرم کا طواف کرتے تھے تو کچھ لوگ، تو یہ گندگی والے جو کام ہیں وہ اللہ رب العالمین کا اس کائنات میں جو سب سے بڑا جو توحید کا گھر ہے اس کے اندر یہ سارے کام کرتے ہیں، تو ان کے اعمال کے اندر گندگی ہے، لہٰذا اللہ نے پابندی یہ لگائی ہے کہ حج اور عمرہ یا کوئی اور عبادت اس کی غرض سے وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کوئی عبادت کی نیت سے یا عبادت کے کسی کام سے، چونکہ ان کی اندر گندگی ہے، اور جب وہ آ کے وہاں عبادت کرتے ہیں تو وہ وہاں گند پھیلاتے ہیں اپنی عبادت والا، تو اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پابندی لگائی ہے، عملی شرک کی گندگی وہاں نہیں پھیلا سکتے، حج عمرے کے لیے اور کسی عبادت کے لیے نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ باقی کسی کام کے لیے اگر ضروری ہو، کسی باقی کام کے لیے آنا پڑے ان کو، یا ان کا آنا ضروری ہو، تو مسلمانوں کے امیر یا اس کے نمائندے کی اجازت سے وہ داخل ہو سکتے ہیں، اگر مجبوری ہو ضروری ہو تو ہو سکتے ہیں۔ یہ حنفی اوپینین ہے۔ تو یہ تینوں اوپینین آپ کے سامنے آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ہم لیں گے بعد میں بھی، لیکن ایک سوال جو عام طور پہ ہمیشہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ بھی پھر اپنے ملکوں میں ہم پہ پابندی لگا دیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ اتنی سختی کیوں ہے؟ ایک بندہ وہاں انٹر ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو اس میں وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ جائے گا نہیں، وہاں کچھ دیکھے گا نہیں، تو پھر کیسے اس کو سمجھ آئے گی؟ تو بعض لوگوں کو دعوتی نقطہ نظر سے کچھ چیزیں دکھانی پڑ جائیں تو وہاں کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو، مسلمان جو علماء ہیں یا مسلمانوں کے جو امیر ہیں، اور وہ اگر سمجھیں، مناسب سمجھیں کہ کسی کو کچھ چیزیں دکھانی پڑیں گی، تو حنفی اوپینین میں گنجائش موجود ہے، تو وہ ترتیب بنا کے ان کو دکھانا چاہیں گے تو دکھا دیں گے۔ لیکن پابندی کیوں ہے؟ آپ اس کو سمجھیں ذرا، کہ جو کعبہ ہے یہ اب یوں سمجھیں کہ اسلام کا GHQ ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، ٹھیک ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ جس طرح لیکن موسٹ سینسٹیو پلیس کون سی ہے US کے لیے؟ وہ کہتے ہیں پینٹاگون ہے، ٹھیک ہے، وہ سیکورٹی کا ہیڈ آفس ہے ان کا۔ تو اسلام کے لیے جو سب سے یعنی موسٹ سینسٹیو پلیس ہے وہ کعبہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ سیکورٹی رسک جو بندہ ہوتا ہے تو اس کو سینسٹیو جگہ پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی،
عام اجازت نہیں ہوتی. یہ دنیا کے ہر ملک کا قانون ہے. جس ملک کے اندر بھی جو ان کی موسٹ سینسٹیو پلیسز ہوتی ہیں تو وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ ریلیٹڈ نہیں ہوتے، اجنبی ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور ہر ملک کی اپنی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں. جتنا بھی آج کل یورپ ہے یا باقی جو ممالک ہیں دنیا میں، تو چونکہ ان کی بنیاد اور بیس ان کا مذہب نہیں ہے، لہذا کہ مذہبی کسی قسم کی وہ پابندی نہیں لگاتے. ان کی بیس اور بنیاد مذہب ہے ہی نہیں. انہوں نے مذہب کو اپنی سیاست سے فارغ کر دیا ہے، اپنی جو حکومت ہے اسے مذہب کو فارغ کر دیا ہے، اپنی جو سٹیٹ ہے اس سے مذہب کو فارغ کر دیا ہے. تو ان کی سٹیٹ کی بنیاد اور بیس مذہب نہیں رہا، لہذا مذہب ان کے لیے کوئی سینسٹیو ایریا نہیں رہا. لیکن اسلام جو ہے اس کی بیس اور بنیاد مذہب ہے، دین ہے. تو اس کے لیے موسٹ سینسٹیو ایریا جو ہے نا وہ مذہب ہوتا ہے. لیکن جو مغرب ہے، جو ویسٹ ہے، اس کا جو موسٹ سینسٹیو چیزیں ابھی ہیں وہ مذہب نہیں ہے بلکہ ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں. کوئی بندہ بھی مغرب کے ویسٹ کے کسی ملک کے اندر بھی ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز کو چیلنج کرتا ہے تو اس کی وہ نیشنلٹی بھی کینسل کر دیتے ہیں، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو کیک آف بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ڈیپورٹ بھی کیا جاتا ہے. کوئی بندہ بھی ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز کو چیلنج کرے تو وہ سیکورٹی رسک ہوتا ہے. ہماری جو ویلیوز ہیں موسٹ سینسٹیو ویلیوز وہ دین ہے اور اس کی جو جگہ ہے وہ کعبہ ہے. لہذا ہماری بنیاد دین ہے تو ان کی سٹیٹ کی بنیاد دین نہیں رہا، وہ دین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس لیے ان کے ہاں یہ پابندیاں نہیں ہیں. تو اس لیے ان کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی چیز ہے نہیں جس کے ساتھ ہم کمپیئر کریں. انہوں نے سب کچھ اپنا بدل دیا ہے. تو جو ان کی ویلیوز ہیں اس کے خلاف نہ کوئی بات کسی کی اجازت ہوتی ہے، نہ وہ سیکورٹی رسک لے سکتے. کوئی ملک نہیں لیتا اور اس کی سخت سزائیں ہوتی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ یہ ذرا فیصلہ سخت نہیں ہو گیا اسلام کی طرف سے، داخل ہی نہیں ہو سکتا جی، یہ ذرا زیادہ سخت فیصلہ نہیں ہو گیا، تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سخت نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا نرم فیصلہ ہوا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص ان کو رخصت ملی ہے، چھوٹ ملی ہے، یہ کنسیشن ملی ہے ان کو. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہسٹری کے اندر آپ دیکھ لیں، جب بھی کسی نبی کے ساتھ کسی قوم نے ٹاکرا لیا ہے اور کسی نبی کے آمنے سامنے وہ آ گئے ہیں، مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو بچایا ہے، اس قوم پہ عذاب نازل کیا. قوم عاد دیکھیں، قوم سمود دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھیں، مدین والے دیکھ لیں، قوم سبا والے دیکھ لیں، جو بھی اب پورے قرآن میں ہسٹری بھری پڑی ہے، دیکھ لیں کہ جب بھی اس لیول پہ وہ پہنچ گئے ہیں جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد چانس نہیں ہوتا، اللہ پاک اس قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں، آسمانوں سے بھی زمینوں سے بھی، اور اللہ اس کو تباہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو ڈسٹروئے کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ نبی کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح کا عذاب نازل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ہلکا عذاب دیا ہے. اور ہلکا عذاب کیا ہے کہ تم اس ایریا میں داخل نہیں ہو سکتے، باقی تمہیں رہنے کی اجازت ہے جہاں بھی چاہو. اسلامی حکومتوں کے اندر یعنی حجاز کے بعد وہ حرم کے باہر وہ بھی اب دیکھیں نا، وہ جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں پہ جو موٹر وے بنی ہوئی ہیں تو دو موٹر وے جو ہے نا وہ جہاں حرم کی حد شروع ہوتی ہے وہاں دو موٹر وے شروع ہو جاتے ہیں. ایک موٹر وے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ یوں سمجھیں جیسے رنگ روڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو نان مسلم کوئی بھی ہوگا کسی گاڑی کے اندر تو وہ اس موٹر وے سے جاتا ہے، اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ سیدھے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو جو حدود ہیں حرم کی اس میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے. تو وہاں وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن حرم کے اندر اللہ نے ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. یہ ان کے لیے سزا ہے اور ہلکی سزا ہے. اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، ڈسٹروئے نہیں کیا، ختم نہیں کر دیا ان کو جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آتا تھا. یہ ہلکا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو ہلکی سزا دی ہے. اچھا جی، آخری جو آیت ہے ہمارے آج کے سبق کی تو اس کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، یہ اہل کتاب کے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو تیر تلوار لے کر، اپنا سامان لے کر، اپنی تیاری پوری کر کے اسلام کو مٹانے کے لیے ہر وقت ریڈی اور تیار بیٹھے ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے.
جو لوگ نہ خود لڑتے ہیں نہ اس مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کے اگریمنٹ ہیں، یا وہ خود جنگ میں شامل نہیں ہیں، تو ہمیں بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ امن کو خراب کریں۔ سورۃ ممتحنہ جو ہے، سورہ ممتحنہ، وہ اسی بات کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اچھے تعلقات رکھو، جو تمہارے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی اچھے رہو۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو باغی ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ساری حدوں کو کراس کر کے سامنے کھڑے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ نہ مانیں گے اور نہ تمہیں جینے دیں گے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی جو ہر حد کراس کر دیتا ہے تو دنیا کے ہر قانون کے اندر اس کے لیے اسی طرح کی سخت سزائیں ہوتی ہیں۔ ہر قانون کے اندر، دنیا کے ہر ملک کے اندر اس کے لیے یہی پالیسی ہوتی ہے، یہی پالیسی ہوتی ہے ہر ملک کی جو اسلام نے یہاں پہ دی ہے۔ تو یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ساری حدوں کو کراس کر کے وہ کہتے ہیں یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے، تو ان کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان سے لڑو۔ مقاتلے کا معنی ہوتا ہے ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو۔ لا یؤمنون باللہ، نمبر 1 وہ اللہ کی کسی بات کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ولا بالیوم الاخر، ولا بالیوم الاخر، آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کے بھی انکاری ہیں، باغی ہیں، آخرت کے بھی نہیں مانتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ ان چیزوں کو حرام مانتے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا، نہ اللہ کی بات مانتے ہیں نہ نبی کی، ٹھیک ہے۔ جو قانون ہے وہ بھی اللہ کا نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی، اور جو ایمان ہے وہ بھی نہیں لے کے آتے، نہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا قانون مانتے ہیں نہ اللہ کا دیا ہوا قانون مانتے ہیں، ان چیزوں کو حرام نہیں مانتے جو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے حرام کی ہیں۔ ولا یدینون دین الحق، اور جو سچا دین ہے اس کو اپنا دین نہیں مانتے، دین کے طور پہ قبول نہیں کرتے۔ یہ 5 باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو وہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اوپن کلیئر اینیمیز کے طور پہ کھڑے ہیں، اوپن اینڈ کلیئر ڈکلیئرڈ اینیمیز، اوپن کلیئر ڈکلیئرڈ اینیمیز، ان کے ساتھ لڑو، راستہ صاف کرو اپنا، جو تمہارے راستے کو روک کے کھڑے ہوئے ہیں ان کو راستے سے ہٹاؤ۔ تو ہر دنیا کے ملک کی یہی پالیسی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من الذین اوتوا الکتاب، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کتاب دی گئی، یہ عیسائیوں اور یہودیوں میں سے وہ لوگ، عیسائیوں اور یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اس پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں اور سامنے آ کے کھڑے ہیں رستہ تمہارا روک کے، تو اپنا رستہ صاف کرو، ان سے جنگ کرو۔ کب تک ان سے جنگ کرو؟ ٹھیک ہے، جب وہ رستے سے ہٹ جائیں جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ حتی یعطوا الجزیہ، حتی یعطوا الجزیہ، فتح مکہ کے بعد، فتح طائف کے بعد اہل کتاب کے باغیوں کے ساتھ جنگ کو اور جہاد کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہے، بس کہ اس کو جاری رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ اشارہ تھا، اس غزوہ تبوک انہی کے خلاف ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، جزیہ کہتے ہیں ٹیکس کو، وہ ٹیکس جو نان مسلم دیتا ہے، جو مسلمان حکومت کے اندر رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو جنرل قانون ہوگا اس ملک کا میں اس کو مانوں گا، اور مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے جان، مال، عزت، آبرو اس کی حفاظت کرے، اور اپنی پرسنل لائف کے اندر وہ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ اپنی پرسنل لائف کے اندر اپنی حد تک وہ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں، لیکن جنرل قانون جو ہوتا ہے وہ مسلمان ملک کا، وہ ان کو ماننا پڑتا ہے، اسلام کے جنرل قانون کو ماننا پڑتا ہے۔ باقی جو فیملی لا ہوتا ہے، جو پرسنل لا ہوتا ہے، اس میں وہ آزاد ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ٹیکس دیتے ہیں اور اسلامی حکومت کی برتری کو تسلیم کر کے اسلامی حکومت کی رعایا بن کے رہتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یہ ہاتھ سے جزیہ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیکس دیں، بات ختم۔ عن یدن کا کیا معنی ہوا؟ عن یدن کا معنی اپنے ہاتھ سے دیں، اس کا مطلب ہے کہ خیرات سمجھ کے نہ دیں، یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ یہ لو جی ہم خیرات دے رہے ہیں تمہیں، خیرات سمجھ کے نہیں، بلکہ تمہاری طاقت کو تسلیم کر کے، تمہاری طاقت کو تسلیم کر کے۔ ید کا معنی ہوتا ہے قوت، یہ ہمیشہ موقع جو ہوتا ہے نا، بازو جو ہوتا ہے، یہ قوت کی علامت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی یعطوا الجزیۃ عن یدین، وہ تمہاری طاقت کو تسلیم کر کے اور تمہارے غلبے کو تسلیم کر کے
تمہارے قانون کو تسلیم کر کے ٹیکس دے، خیرات سمجھ کے نہیں۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ چھوٹے بن کر رہیں۔ صاغر لفظ صغیر سے بنا ہے، صغیر سے، صغیر کا معنی چھوٹا ہوتا ہے، وہ چھوٹے بن کے رہیں۔ کیا مطلب؟ قانون کی اطاعت کو قبول کریں، قانون کی اطاعت کو قبول کریں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جو ہے نا وہ بڑے بن کے نہیں رہ سکتے، چھوٹے بن کے یعنی قانون کے انڈر وہ رہ سکتے ہیں، وہاں پہ ان کو آزادی ہوگی، وہ ٹیکس دیں گے اور قانون کا غلبہ تسلیم کریں گے تو ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی۔ اب اگر ایسے کسی نان مسلم کے ساتھ کوئی مسلمان بھی زیادتی کرے گا تو اس مسلمان کا بھی سر قلم ہوگا۔ ان کی عزت ایسی ہوگی جیسے مسلمان کی عزت ہوتی ہے، اور ان کی جان کی حفاظت ایسی ہوگی جیسے مسلمان کی جان کی حفاظت ہوتی ہے، اور ان کے پرسنل لا کی حفاظت بھی ایسی ہوگی جیسے مسلمانوں کے لا کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور انہی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آپ اندازہ فرمائیں نا کہ اسلام کیا کہتا ہے، پھر بھی لوگ جو ہے پراپوگنڈا کرتے دیکھیں جی اسلام تو یہ کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی ذمی کے ساتھ زیادتی کی، یہ ذمی اسی کو کہتے ہیں جس کی عیسائیت میں بات ہوئی ہے، جس نے کسی ذمی کے ساتھ زیادتی کی کسی مسلمان نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی کورٹ میں میں اس نان مسلم کا وکیل بنوں گا اس مسلمان کے خلاف، میں اس ذمی کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا۔ کوئی ہے بھاگنے کا یا بچنے کی کوئی صورت باقی رہتی ہے؟ تو یہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو حفاظت دی ہے اور ان کو سہولت دی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کو قانون مان کر اطاعت قبول کر کے رہنا پڑے گا، بڑا بن کے اور باغی بن کے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کسی کا کوئی سوال ہو تو اس کو لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔